تو کا خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ تو روزانہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 313 بار۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، دینی ماحول میں ہمیں یہ ترغیب دلائی جاتی کہ 313 بار درود پاک پڑھ لیا آپ نے، تو اگر ہمارا اس نیک عمل پر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ الکریم ہم بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، اور کل قیامت والے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، حوض کوثر کے جام بھی پینا نصیب ہو جائیں گے، عرش کا سایہ بھی مل جائے گا، اور پل صراط بھی بآسانی پار کر جائیں گے۔ حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آئیے ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ابی بن خلف مکے کا بڑا اور مشہور کافر تھا۔ ایک دن اس نے کسی مرے ہوئے انسان کی بالکل گلی ہوئی پرانی سی ہڈی کہیں سے اٹھا لی اور لے کر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور معاذ اللہ قیامت کا انکار کرتے ہوئے بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں پرانی ہو کر بالکل گل سڑ جائیں گی پھر روز قیامت اللہ پاک ہمیں اٹھائے گا اور نئی زندگی دے گا؟ یہ کہہ کر ابی بن خلف نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس پرانی ہڈی کو ہاتھ سے مسل کر باریک کیا اور اس چورے کو ہوا میں اچھال دیا، پھر بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب بھی آقا علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون ہے جو اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس پر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ بڑی قدرتوں والا اللہ پاک ہے جو تمہیں موت دے گا، پھر مرنے کے بعد زندہ کرے گا اور تجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ اس وقت پارہ 23 سورہ یاسین شریف کی یہ آیات نازل ہو، ترجمہ کنز العرفان، اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں؟ تم فرماؤ، ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے۔ تو ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کتنا احمق
ہے یہ انسان جو ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھولا بیٹھا ہے؟ کیا یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں ایک گندا نطفہ تھا جو کہ گلی ہوئی ہڈی سے بھی حقیر تر ہے؟ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے اس میں جان ڈالی. ایک پانی کے قطرے کو ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ دے کر، دھڑکتا دل، سوچنے والا دماغ دے کر جیتا جاگتا انسان بنا دیا. اب یہ اپنی تخلیق کو بھول گیا، ایسا مغرور ہو گیا کہ اللہ پاک کی قدرت ہی کا انکار کر کے جھگڑنے آ گیا ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اسے فرما دیجئے کہ ان گلی ہوئی ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں بنایا تھا. جو خدائے پاک ایک پانی کے قطرے کو گوشت، چربی اور ہڈیوں میں تبدیل کر سکتا ہے، وہ ان گلی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ جان بھی ڈال سکتا ہے. بے شک وہ اللہ پاک ہے، ہر تخلیق کو خوب جاننے والا ہے. جو عبرت سے نہیں سمجھے، دلائل بھی نہیں مانے، قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے قیامت آنی ہے. کیا قیامت ہے؟ آنی ہے، ضرور آنی ہے. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے. یہ اس رب کائنات کا وعدہ ہے جو سب سچوں سے بڑا سچا ہے، جس کا جھوٹ بولنا ناممکن و محال ہے. یہ اس رب کائنات کا وعدہ ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، وہی ایک روز اسے فنا کر دے گا، پھر ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. ہمارے اعمال کا حساب ہوگا. اس دن نیکوں کو جنت ملے گی، مگر گناہگار اگر رحمت الہی سے محروم رہے تو جہنم ان کا ٹھکانہ بنے گا. جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو مانتے نہیں ہیں، وہ اصل میں اللہ پاک کی قدرت سے جاہل ہے. جی ہاں، کفار مکہ نے بھی کہا تھا کہ مرنے کے بعد جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس پر فرمایا گیا ہاں، تمہیں زندہ کیا جائے گا، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں. بلکہ فرمایا 12:30 سورۃ النازعات 13 نمبر اور 14 نمبر آیت، ترجمہ کنز العرفان، وہ پھونک ایک جھڑکنا ہی ہے تو فوراً وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے. اللہ اللہ، یہ ہے اللہ پاک کی قدرت. غیر مسلم اسے بہت مشکل سمجھتے تھے کہ گلی سڑی ہڈیوں میں جان کیسے ڈالی جا سکتی ہے، کیسے انہیں پھر سے زندہ کیا جا سکتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ تو صرف ایک جھڑکی ہے، بس آئے گا. اللہ اللہ، اسی وقت ہزاروں سال پرانے مردے بھی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت قائم ہونے کا پورا منظر بیان فرماتے ہیں. چنانچہ احادیث کریمہ کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں سور لیے کھڑے ہیں. جب اللہ پاک کا حکم ہوگا آپ سور پھونکیں گے. اللہ اللہ، یہ ایک خوفناک چنگاڑ ہے. سور کیا ہے؟ ایک خوفناک چنگاڑ ہے، ایک آواز ہے. اللہ اللہ، اس آواز سے ایک زلزلہ برپا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، چاند اور سورج آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. جیسے کسی بیچ سمندر میں طوفان کی موجوں کے سبب لڑکھڑاتی ہے، زمین ایسے لڑکھڑا جائے گی. اس وقت قیامت قائم ہوگی، سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے. اس کے بعد فرشتوں پر بھی موت طاری ہوگی، سب فرشتے موت کا ذائقہ چکھیں گے. اس وقت رب کریم کے سوا کوئی زندہ نہ ہوگا. اللہ اللہ، اور پھر جب تک اللہ پاک چاہے گا سب پر موت طاری رہے گی.
پھر اللہ پاک فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں، بس وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر حکم ہوگا جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام زندہ ہو جائیں، یہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ اور اب اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے لیے پھر سور پھونکو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر سے سور پھونکے، بس یہ سور پھونکتے ہی تمام روحیں نکل آئیں گی۔ اللہ پاک فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم، تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں۔ چنانچہ تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی، اور اب زمین کھلے گی اور سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام روضہ انور سے تشریف لائیں گے۔ دائیں ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا، اور پھر مکہ مدینہ کے قبرستان کے مسلمان آپ کے ساتھ ہوں گے، اور پھر ساری کائنات کے زمین سے نکلے ہوئے مردے وہ قیامت کے میدان میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اے عاشقان رسول، قیامت آنی ہے، اور آنی ہی آنی ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کا ایک نظارہ ہوگا کہ ہزاروں سال پرانے مردے بھی دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پاک کی قدرت کو بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ قیامت آنی ہے۔ مل کے بولیں، قیامت آنی ہے، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ اور اب ذرا اس منظر کو اپنے تصور میں لائیے کہ جب آسمان لپیٹ دیا جائے گا، یہ زمین تانبے کی زمین میں بدل دی جائے گی، اور دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ کیسے قبریں کھل جائیں گی؟ صدیوں پہلے مرے ہوئے لوگ جن کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر مٹی ہو چکی ہوں گی، اللہ پاک کی قدرت سے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ہاں ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، مگر یاد رکھیے یہ اٹھنا ایسا نہیں ہوگا جیسے ہم دنیا میں آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں ہمارے آنے کا انداز ایک ہے، جی ہاں، امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، عبادت گزار ہو یا گناہگاروں کا سردار ہو، جب دنیا میں آتے ہیں تو سب بغیر لباس کے آتے ہیں، سب ہی اپنے ننھے منھے جسم کے ساتھ، ننھے ننھے ہاتھ، ننھے ننھے پاؤں ہوتے ہیں، مگر ذہن میں رکھیے گا قیامت کے لیے اٹھنا ایسا اٹھنا نہیں ہوگا، وہ اٹھنا اعمال کے مطابق ہوگا۔ ہم اس دنیا میں جیسا عمل کریں گے ویسے ہی انداز میں، ویسی ہی شکل و صورت میں، مطمئن یا گھبرائے ہوئے یا خوبصورت یا بدصورت یا ندامت اور شرمندگی سے روتے بلکتے یا خوشیاں مناتے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، جب قبریں کریدی جائیں گی ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ یعنی جب قبریں کریدی جائیں گی، مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے حشر کے لیے نکال دیا جائے گا، تب ہر کوئی جان لے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا اعمال کیے۔ جس نے نیکیاں کی ہوں گی وہ بھی جان لے گا، جس نے گناہ کیے ہوں گے وہ بھی جان لے گا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کے اعمال چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں اس کے سر کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب اسے غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، ان تمام وقتوں میں وہ اعمال اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی قبر میں اتر جاتے ہیں۔ لوگ تو میت کو دفنا کر پلٹ آتے مگر اعمال اس کے ساتھ قبر میں رہ جاتے، پھر قیامت تک اس کے یہ اعمال اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ جب قبریں کریدی جائیں گی، مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس وقت اس کے اچھے اعمال یا برے اعمال اس کے ساتھ ہی قبر سے نکلیں۔ پھر جب آخرت
کہ حساب کے لیے میدان معاشر کی طرف بڑھے گا، اس کے سب اچھے یا برے اعمال جمع ہو جائیں گے، ان میں سے کوئی چھوٹا کوئی بڑا گناہ بھلایا نہیں جائے گا، اس کے ظاہر اور چھپے ہوئے سب اعمال سامنے آ جائیں گے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اس وقت ان کے اعمال بھی ساتھ ہی اٹھیں گے۔ اگر وہ بندہ فرما بردار ہو، سبحان اللہ، نیکیاں کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، تو اس کے اعمال دنیا میں بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور جب وہ قبر سے اٹھے گا اس وقت بھی اس کے نیک اعمال اسے قیامت کی ہول ناکیوں سے بچائیں گے۔ اے روزے رکھنے والوں، نماز پڑھنے والوں، نیکیاں کرنے والوں، حسن اخلاق سے پیش آنے والوں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں، کیسی پیاری خوشخبری! اللہ اللہ، نیک اعمال قیامت کی ہولناکیوں سے بچائیں گے، اس کی غم خاری کریں گے، اور جب جب بندہ جہنم کی طرف یا قیامت کے ہولناک منظر کی طرف دیکھے گا اس سے ڈرے گا، اللہ اللہ روئے گا، تو اس کا نیک عمل کہے گا یا حبیبی، اے میرے پیارے، یہ سب کچھ یعنی جہنم کی آگ، قیامت کی ہولناکی تیرے لیے نہیں ہے۔ اللہ پاک کے فرما برداروں کو یہ سزا نہیں دی جائے گی، اس کی سزا کے حقدار تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، اس کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ اے پیارے، تو فرما بردار بندہ ہے۔ اللہ اللہ، سنیے، حضرت عمر بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل اور بہترین خوشبو کی صورت میں اس کا استقبال کرے گا، اور سے پوچھے گا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کیا پوچھے گا ہم سے؟ ہمارا عمل ہم سے کیا پوچھے گا؟ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ کہے گا تم بہت خوبصورت ہو، بہت خوشبودار بھی ہو، مگر میں تمہیں پہچانتا نہیں۔ اس کا اچھا عمل کہے گا دنیا میں تم بھی اسی طرح تھے، بہت خوبصورت تھے، تم سے بھی بڑی خوشبو عمدہ آیا کرتی تھی، تمہاری خوشبو یعنی تمہارا کردار، تمہارے اعمال اور تمہاری سیرت بھی بہت پیاری تھی، میں تمہارا نیک عمل ہوں، جب تک تم دنیا میں رہے میں تم پر سوار رہا ہوں، اور آج تم مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ تو یہ نیک مسلمان کا حال ہے، اچھے لوگوں کا یہ حال ہوگا۔ اللہ اللہ، اب ذرا اس بندے کا بھی حال سن لیجئے کہ جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، اللہ پاک کا روزوں کا، نمازوں کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، قبر سے اٹھنے کا انکار کیا۔ اللہ اللہ، کافر، اس کا عمل، اس کا استقبال بہت ہی بری اور سخت بدبودار شکل میں کرے گا۔ جب بندہ قبر سے اٹھے گا تو اس کا برا عمل آئے گا، پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کافر بولے گا تم کتنے بدصورت ہو، تم سے کیسی سخت بدبو آ رہی ہے، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ اس کا برا عمل کہے گا تم بھی دنیا میں ایسے ہی بدبودار تھے، میں تمہارا برا عمل ہوں، دنیا میں تم مجھ پر سوار رہے، آج میں تم پر سوار ہو جاؤں۔ اللہ اللہ، پیارے اسلامی بھائیو، ذرا غور فرمائیے کہ قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کا منظر کتنا بھیانک اور ہولناک ہوگا۔ ساری مخلوق قبروں سے اٹھ رہی ہوگی، ہر کوئی اپنے اپنے عمل کو دیکھ رہا ہوگا، کوئی اپنے عمل کو بہت بدصورت، نہایت بدبودار دیکھے گا، کوئی اپنے عمل کو نہایت خوبصورت اور خوشبودار پائے گا، کوئی اپنے اعمال دیکھ کر شرمندہ ہو رہا ہوگا، کوئی راحت پا رہا ہوگا، کوئی پچھتا رہا ہوگا، کوئی خوشیاں منا رہا ہوگا۔ جس نے جیسے عمل کیے ہوں گے ویسا ہی پھل ملے گا، جیسا کرو گے صبر ہوگے۔ تو آج ہمارے جسم میں جان باقی ہے، ابھی ہم مرے نہیں ہیں، آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا
اپنے اوپر غور کرنا ہوگا، اپنے اوپر توجہ دینی ہوگی، اپنی فکر کرنی ہوگی کہ جب مردے زندہ ہو کر قبروں سے اٹھیں گے اس وقت ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ غور کریں گے اپنے لیے کیا پسند ہے، ہم کیا چاہتے ہیں کہ جب قبر سے جب اٹھوں تو کس حال میں اٹھوں؟ میرا عمل مجھے خوشخبری سنائے یا مجھے مایوس کر دے؟ میرا عمل میرے لیے سواری بنے یا سخت بدبودار صورت میں میری پیٹھ پر سوار ہو جائے، مجھے جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے یا مجھے جنت کی خوشخبری سنائی جائے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس کا فیصلہ ہم نے آج ہی کرنا ہے۔ ہم جس انداز پر قبروں سے اٹھنا چاہتے ہیں آج اس دنیا میں ہمیں ویسے ہی عمل کرنے ہوں گے۔ اگر ہم نیک عمل کریں گے، نزع میں، قبر میں، حشر میں، قبر سے اٹھتے وقت پل صراط پر وہ نیک عمل ہمارے مددگار بن جائیں گے، ہمارے غمخوار بن جائیں گے، ہمارا سہارا بنیں گے۔ اور اگر آج ہم نے برے عمل کیے، گناہوں کا بازار گرم رکھا، تنہائی میں بے باک بن کر گناہ کرتے رہے، تو جب قبر سے اٹھیں گے اس وقت سخت ندامت اور شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ لہذا ہم کیا چاہتے ہیں، ہم قبر سے کیسے اٹھنا پسند کرتے ہیں، اس کا فیصلہ ہم سب کو کرنا ہوگا۔ تو ابھی کر لیجیے۔ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ روز قیامت لوگوں کو گروہ در گروہ اٹھایا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ گروہ در گروہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تم نے ایک بڑے معاملے کے بارے میں پوچھا ہے۔ یہ کہہ کر آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ فرمایا، میری امت کے لوگ 10 قسموں پر اٹھائے جائیں۔ اللہ پاک انہیں مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ فرما دے گا، ان کی صورتیں بدل دی جائیں گی، بندر کی صورت میں، خنزیر کی صورت میں، ان کی ٹانگیں اوپر، چہرے نیچے، چہروں کے بل چلیں، بعض اوندے اٹھائے جائیں، بہرے اٹھائے جائیں گے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی، بعض اپنی زبان چبا رہے ہوں گے، زبان سینے تک لٹک رہی ہوگی، رالیں ان کے منہ سے بہ رہی ہوں گی، لوگ ان سے گھن کھا رہے ہوں گے، بعض ایسے اٹھیں گے ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے، بعض آگ کے تنے کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں گے، بعض ایسے اٹھیں گے ان کی بدبو مردار سے بھی زیادہ بری ہوگی، بعض ایسے اٹھیں گے انہیں تار کول، وہ جو لک ہوتی ہے جو سڑک پر بچھائی جاتی ہے، ڈامر، اس کی چادریں پہنائی جائیں گی، وہ ان کی جلد کے ساتھ چپک جائیں گی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندر کی شکل میں اٹھیں گے یہ چگل خور ہیں، جو خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے یہ رشوت کھانے والے، حرام مال کمانے والے، ظلمن ٹیکس وصول کرنے والے، جو الٹے ہوں گے ان کے سر نیچے پاؤں اوپر ہوں گے، سود کھانے والے، جنہیں اندھا اٹھایا جائے گا، یہ بے انصافی سے فیصلہ کرنے والے، جنہیں گنگا بہرا اٹھایا جائے گا، یہ وہ ہوں گے جو اپنے اعمال پر خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں، جو اپنی زبانوں کو چباتے اٹھیں گے، وہ بے عمل مبلغ ہیں کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو ہاتھ کٹے پیر کٹے لنڈے ہوں گے، وہ پڑوسیوں کو تکلیف دینے والے، جنہیں آگ کے تنے پر لٹکایا جائے گا، یہ حاکم تک لوگوں کی جھوٹی شکایتیں پہنچانے والے، اور جو مردار کی بدبو سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو نفسانی خواہشات اور لذت میں پڑنے والے، اپنے مال سے اللہ پاک کے حقوق، زکوٰۃ، فطرہ نہ ادا کرنے والے، اور جنہیں تارکول دامر کا لباس پہنایا جائے گا، چادر پہنائی جائے گی، یہ غرور اور تکبر کا شکار ہونے والے۔ اے عاشقان رسول غور کیجیے،
ہم میں سے کوئی بھی اس شکل میں اس انداز میں نہیں اٹھنا پسند کرے گا، لیکن کام سود کا کام کر رہے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، طرح طرح کے جو اعمال ہم نے سنے، بڑے توجہ طلب ہے۔ حضرت سعید جریری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ قیامت کے دن جب کافر کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو شیطان اس کا ہاتھ تھام لے گا، وہ شیطان کے ساتھ ہی رہے گا یہاں تک کہ اللہ پاک دونوں کو جہنم میں جانے کا حکم فرما دے گا۔ اس وقت کافر کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کے برابر دوری ہو جائے، تو کتنا برا ساتھی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ کافر شیطان کو کہہ رہا ہے۔ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک نے ہمیں کلمہ عطا فرمایا ہے، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ مسلمان ہونا، کلمہ پڑھ لینا جہنم سے بچ کر جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا بھی ضروری ہے، یعنی جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اس کی قدر کریں، اس کا شکر بھی ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ کفر سے نفرت بھی کریں۔ حدیث پاک میں فرمایا جس میں 3 باتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس پا لیتا ہے۔ ان 3 میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کو اسی طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ معلوم ہوا ایمان والا رہنا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں اترنے اور اس کے ذریعے سے جنت کا حقدار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کفر سے ہر وقت نفرت کرتے رہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل ایمان کی سلامتی کی فکر بہت کم لوگوں کو، لوگ اپنے نفس پر بھروسہ کرتے ہیں، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، گناہوں میں مصروف رہنا۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں، کس سے سیکھ رہے ہیں؟ بے دھڑک ان کا لٹریچر پڑھنا، غیر مسلموں کی نقل کرنا، علم دین سے دور بھاگنا، غیر مستند لوگوں اور غیر مستند طریقوں، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، یوٹیوب، فیس بک کے ذریعے دین سیکھنے کی کوشش کرنا۔ یاد رکھیے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے اسباب ہیں، مگر افسوس کہ آج کل اکثریت ان کاموں میں مبتلا نظر آتی ہے۔ تو ہمیں ایمان کی قدر بھی کرنی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے بھی رہنا ہے، ہر لمحہ ایمان کی سلامتی کی فکر کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، ہم کلمہ پڑھتے ہوئے ہمارے جسم سے روح نکلے، قبر میں ایمان سلامت لے کر اترنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ الکریم اپنے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ایک مسلمان کو آخرت میں جو انعامات ملیں گے، مسلمان کے قبر سے اٹھنے کا منظر بھی بڑا دلکش ہے، قابل رشک ہے۔ ہاں جی، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ سبحان اللہ کہ جب بندہ مومن قبر سے اٹھے گا تو کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس کا استقبال کریں گے اور قبر سے اٹھتے ہی اسے کہیں گے اے بندہ مومن غم نہ کر بلکہ خوش ہو جا، تمہارے لیے وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بس اللہ پاک اس بندہ مومن کو خوف سے امن عطا فرمائے گا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، اور قیامت کے دن کی وہ مصیبت جو لوگوں کو گھیر لے گی، بندہ مومن اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ ہم بھی اپنے ایمان کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا الہی کر ایسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، مجھے دے دے ایمان پر
استقامت پے سید محتشم یا الہی، اور مسلمان ہیں عطار تیری عطا سے، اور ہم سب بھی ہیں مسلمان تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا بھی کرنی ہے اور ایمان کی حفاظت کی فکر بھی کرنی ہے، اور غور و فکر کرتے ہوئے اس کے مطابق وہ اعمال کرنے ہیں جو ایمان کی سلامتی کا باعث ہے۔ تو نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اللہ پاک کا ذکر، درود پاک پڑھنا ہے، مسلمانوں سے حسن اخلاق سے پیش اور حسد سے بھی بچنا ہے، تکبر سے بھی بچنا ہے، غرور سے بھی بچنا ہے، بدگمانی سے بھی بچنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبتیں نہیں کرنی، چغلیاں نہیں کھانی، ایسے اعمال کرنے ہیں کہ جو ہمیں جنت میں لے جائیں، اور ان اعمال سے بچنا ہے جو ہمیں جہنم میں ڈال دیں۔ تو کون کس حال میں اٹھے گا؟ سنیے، اللہ اللہ، جب قبریں کریدی جائیں گی، مردے زندہ کیے جائیں گے، اس وقت گناہگار سخت ہولناک اور تکلیف دہ حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے دنیا کی زندگی میں نیکیوں میں گزاریں گے، دنیا کی محبت، مال و دولت کی لالچ، عیش و عشرت اور فضولیات سے دور رہ کر اپنی زندگی کو اللہ پاک کی رضا کے کاموں کے لیے وقف کر دیں گے۔ ایسے لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے وارے ہی نیارے ہوں گے، ان کی حالت قبل رشک ہوگی۔ ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جنہیں قبروں سے اٹھتے ہی خوشخبری سنائی جائے گی، کچھ وہ ہوں گے کہ ان کے اعمال بہت اچھی اور خوبصورت شکل میں ان کا استقبال کریں گے، کچھ وہ ہوں گے جنہیں سواریاں پیش کی جائیں گی، یہ سواریوں پر بیٹھ کر میدان محشر کی طرف جائیں گے، اور کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے کہ انہیں قبر سے اٹھتے ہی پنکھ عطا کر دیے جائیں گے، پر عطا کر دیے جائیں گے، اور یہ اڑ کر جنت میں پہنچ جائیں گے، جبکہ لوگ ابھی حساب میں مصروف ہوں گے۔ اللہ اللہ۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں انہیں نہ موت کے وقت وحشت ہوگی، نہ قبر کے اندر وحشت ہوگی، نہ قبروں سے اٹھتے وقت کوئی وحشت ہوگی۔ غیب کی خبریں دینے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں اپنے سر سے مٹی جھاڑتے اور یہ کہتے ہوئے اٹھ رہے ہوں گے کہ سب خوبیاں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ افضل ترین ذکر بھی ہے، بہترین وظیفہ بھی ہے۔ یہی کلمہ پڑھ کر غیر مسلمان ہوتا ہے، یہی مبارک کلمہ سچے دل سے پڑھ لینے کی برکت سے غیر مسلم کے سب گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اے لوگوں میری ہی عبادت کرو۔ تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا، اور جو میری پناہ میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ میں ہوں بندہ وہ مولا،
کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا، لا الہ الا اللہ، 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 آمنا برسول اللہ۔ اللہ اللہ، اے اذان دینے والوں آپ کے لیے بھی خوشخبری، اے اللہم لبیک پڑھنے والوں آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک اذان دینے والے اور تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھنے والے روز قیامت قبروں سے اذان دیتے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اس صدائیں لگاتے ہوئے ہم قبروں سے اٹھیں گے۔ تو اذان دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ کون کون دے گا؟ ہر روز کوئی ایک ہی اذان دے دیا کریں، کبھی کوئی فجر کی دے دے، کوئی عشاء کی دے دے، بھائی دینا شروع کر دیں ہم۔ اللہ پاک ہم سب کو اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نماز پڑھنے والوں آپ کے لیے بھی خوشخبری، اللہ اللہ، مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اس وقت قبروں سے ایک ایسی جماعت اٹھے گی جن کے چہرے چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تمہارا عمل کیا ہے جس کی برکت سے تمہیں یہ سعادت نصیب ہوئی؟ وہ عرض کریں گے ہم اذان سنتے ہی سب کام کاج چھوڑ کر وضو کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک ایسی جماعت آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح ہوں گے اور فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کیا عمل کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم وقت سے پہلے وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ پھر ایک اور جماعت آئے گی، ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے، فرشتے ان کا عمل پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم اذان مسجد میں پہنچ کر سنا کرتے تھے۔ تو جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے بٹھائے گی اے بھائیوں نماز، رحمت کے شامیانوں سے خوشبو کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا چلائے گی اے بھائیوں نماز، اور ابر رحمت جھوم کر برسے گا، ہو جائے گی دور قحط سالی کی مصیبت، تم پڑھو دل سے نماز، دور ہوں بیماریاں بیکاریاں ناکامیاں، دل میں داخل ہو مسرت، تم پڑھو دل سے نماز۔ اور روزے رکھنے والوں تم بھی محروم نہیں ہو، جب قیامت برپا ہوگی اور اس وقت روزے دار اس شان کے ساتھ قبروں سے نکلیں گے کہ ان کے منہ سے مشک جیسی تیز خوشبو نکل رہی ہوگی، یہ اپنی اسی خوشبو سے پہچانے جائیں گے۔ پھر جب یہ میدان محشر میں پہنچیں گے تو ان کے لیے دسترخوان بچھا دیا جائے گا اور ان پر کھانا لگا دیا جائے گا، انہیں حکم ہوگا کھاؤ، کہ تم اس وقت بھوکے رہتے تھے جب لوگ پیٹ بھر کر کھاتے تھے، پیو کہ تم اس وقت پیاسے رہتے تھے جب لوگ پانی سے سیراب ہوتے تھے۔ چنانچہ یہ خوش نصیب کھائیں گے پیئیں گے اور آرام کریں گے، اور لوگ تھکے ماندے پیاسے اپنے حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے۔ کتنی آسان نیکیاں، کلمہ پڑھیے، نہ موت کے وقت گھبراہٹ، نہ قبر کے اندر گھبراہٹ، جب قبر سے اٹھیں دل مطمئن، کوئی خوف دل پر طاری نہیں۔ اذان دینے کی عادت بنائیے، قبر سے اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے، پانچوں نمازیں با جماعت پڑھیے، اور اذان ہوتے بلکہ اس سے پہلے وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو جانے بلکہ مسجد کے اندر اذان سننے کی عادت بنائیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو روزے قیامت چمکدار چہرے کے ساتھ اٹھیں گے۔ روزے رکھنے کی عادت بنائیے، رمضان مبارک کے روزے تو فرض ہیں وہ تو رکھنے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کی بھی عادت بنا لیجیے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک میری امت کے ایک گروہ کو پر عطا فرمائے گا،
وہ جن کے ذریعے اپنی قبروں سے اڑ کر جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں جیسے چاہیں گے لطف اندوز ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تم حساب دے چکے؟ وہ کہیں گے نہیں، ہم نے حساب نہیں دیا۔ فرشتے پوچھیں گے کیا تم پل صراط گزر چکے؟ وہ جواب دیں گے ہم نے پل صراط نہیں دیکھا۔ پھر فرشتے پوچھیں گے کیا تم نے جہنم کو دیکھا؟ وہ کہیں گے ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تب فرشتے ان سے کہیں گے تم کس کی امت ہو؟ جنتی کہیں گے کہ ہم آقا علیہ السلام کی امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے ہم تمہیں اللہ پاک کی قسم دیتے ہیں، بتاؤ دنیا میں تمہارے اعمال کیا تھے؟ وہ جواب دیں گے ہماری 2 عادتیں تھیں جن کی وجہ سے آج ہمیں یہ منصب دیا گیا۔ پہلی عادت یہ تھی کہ ہم تنہائی میں بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے حیا کرتے تھے۔ موبائل کا استعمال کرنے والوں، چھپ چھپ کر بد نگاہیاں کرنے والوں، گناہ کرنے والوں، ذرا سن لیجئے کہ یہ سارے چھوڑ دیں۔ ہم تنہائی میں بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے حیا کرتے تھے اور ہم اللہ پاک کے عطا کردہ تھوڑے رزق پر بھی راضی رہتے تھے۔ اللہ اللہ، اگر زندگی گناہوں میں گزرتی رہی اور اللہ نہ کرے اگر اللہ پاک کی رحمت سے محروم رہ گئے تو قبر سے اٹھتے وقت میدان محشر میں سخت مشکلات کا سامنا ہو جائے گا۔ یا میں سمجھ لیا نا ہم نے، ہمارا حشر گناہ گاروں کے ساتھ اگر ہو گیا، قبر کے عذابات میں گرفتار ہو گئے، قبر سے اٹھتے وقت چہرہ بگڑ گیا، ہمارے برے اعمال ہماری پیٹھ پر سوار ہو گئے، ہمیں اندھا گنگا بہرا کر کے اٹھایا جائے گا، قبر سے اٹھتے وقت ہمارے برے اعمال نے اگر ہمارا برا استقبال کیا تو پھر ہم کہیں کی نہیں رہیں گے۔ ہمارا یہ کمزور بدن قبر اور حشر کی ہولناکیاں، جہنم کے عذابات ہرگز برداشت نہیں کر سکے گا۔ لہذا آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، زندگی باقی ہے، اس کو غنیمت جاننی ہے اور آج سے ہم پکی سچی توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، فضولیات کو، لغویات کو، بے حیائی کو، بے پردگی کو، جھوٹ کو، غیبت کو، حسد کو، تکبر کو، بدگمانی کو، ریاکاری کو، فلمیں ڈرامے کو، سب کو چھوڑ دیجئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آ جائیے، توبہ کر لیجیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری توبہ قبول فرمائے گا اور اللہ پاک نے چاہا تو قبر اور حشر میں آسانیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ اللہ، روایات میں آتا ہے اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی، اے آدم علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے جو بھی مجھے پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا، جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے گا میں اسے نا امید نہیں کروں گا، میں دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہوں، میں توبہ کرنے والوں کو ان کی قبروں سے اس طرح اٹھاؤں گا کہ وہ مسکراتے ہوں گے اور ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ توبہ کرنے والے کی شان دیکھیں، توبہ کرنے والے قبر سے مسکراتے اٹھیں گے۔ اللہ اللہ، جو توبہ کی طرف نہیں بڑھتے، گناہ نہیں چھوڑتے، ضد کرتے ہیں، گناہوں پر اڑے رہتے ہیں، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں اگلے مہینے، اگلے مہینے نہیں رمضان میں، اس رمضان نہیں آئندہ رمضان توبہ کر لوں گا، یوں آج کل کرتے ہوئے توبہ میں ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، آخر بغیر توبہ کیے قبر کے گڑھے میں اتر جاتے ہیں۔ قبروں سے اٹھتے وقت ان کا کیا حال ہوگا یاد رکھیے گا، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ گناہ گار لوگ ان میں سے جو بغیر توبہ کیے موت کے گھاٹ اترے گا، روز قیامت اللہ پاک انہیں قبروں سے ایسے ہی اٹھائے گا جیسے یہ دنیا میں تھے، اور جب بھی کھڑے ہوں گے چکرا کر گر جائیں گے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم زندہ ہیں، توبہ کی طرف بڑھ جائیے اور سچی پکی توبہ کر لیجیے۔ تو آج کے بعد میری کوئی نماز کا ادا نہیں ہوگی، آج کے بعد میرا کوئی روزہ نہیں چھوٹے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و سرائی اور نعت خوانی بہت ہی عمدہ عبادت ہے۔ عاشقان رسول محافل نعت منعقد کر کے